تحریک انصاف کا قرارداد لانے والوں کے خلاف نااہلی ریفرنس داخل کرنے کا فیصلہ، عوام کو سڑکوں پر نکلنے کے لیے تیار رہنے کی ہدایت۔ اسد عمر نے قومی اسمبلی سے پاس قرارداد کو ردی کا ٹوکرا قرار دے دیا۔ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر شہزاد وسیم کو حکومت کا ہر قدم توہین عدالت اور آئین شکنی کے زمرے میں دکھائی دینے لگا۔ سیکیورٹی فورسز کا ہائی پروفائل کامیاب انٹیلیجنس آپریشن، انتہائی مطلوب دہشت گرد گلزار امام عرف شمبے کو گرفتار کر لیا۔ گلزار امام قلدم تنظیم بلوچ نیشنل آرمی کا بانی ہے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی تنصیبات پر حملوں میں ملوث ہے۔ گرفتاری کے بعد گلزار امام کو حقیقت کا احساس ہو گیا۔ سیکیورٹی اداروں سے مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ علیحدگی پسندوں کی تحریک بلوچ عوام اور پاکستان کے لیے نقصان دہ قرار دے دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے درمیان اہم امور پر تبادلہ خیال۔ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس کچھ دیر کے بعد ہوگا۔ عسکری قیادت اور چاروں وزرائے اعلیٰ بھی شرکت کریں گے۔ انتخابات سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر مشاورت کا امکان۔ وزارت دفاع کی سیکیورٹی صورتحال پر عدالت میں پیش کی گئی رپورٹ کا جائزہ لیا جائے گا۔ حکومت نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بلا کر انتخابات کے التوا کے لیے سیکیورٹی فورسز کو استعمال کرنا چاہتی ہے۔ ایسا کوئی بھی قدم مسلح افواج کو عدلیہ اور قوم کے خلاف براہ راست کھڑا کر دے گا۔ عمران خان کو خدشات۔ قومی اسمبلی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کا فیصلہ مسترد کرنے کی قرارداد کثرت رائے سے منظور۔ الیکشن التوا کیس کی فل کورٹ میں سماعت کا مطالبہ۔ سیاسی معاملات میں بے جا عدالتی مداخلت پر تشویش کا اظہار۔ ایوان وزیر اعظم اور کابینہ کو پابند کرتا ہے کہ اس فیصلے پر عمل نہ کیا جائے۔ قرارداد کا متن۔ نواز شریف نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف پارلیمنٹ کے قرارداد کو درست قرار دے دیا۔ قرارداد کے حق میں ہوں، پارلیمنٹ کو بتانا چاہیے کہ وہ ایک بالادست ادارہ ہے۔ سابق وزیر اعظم کی لندن میں گفتگو۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے پارٹی کا اہم مشاورتی اجلاس طلب کر لیا۔ اجلاس آج شام 4 بجے زرداری ہاؤس اسلام آباد میں ہوگا۔ سینئر رہنما شرکت کریں گے۔ انتخابات سے متعلق مشاورت ہوگی۔ زمان پاک لاہور میں جلاؤ گھیراؤ اور توڑ پھوڑ کا کیس۔ جی آئی ٹی نے عمران خان سمیت تحریک انصاف کے سینئر رہنماؤں کو آج پھر طلب کر لیا۔ تمام افراد کو دوپہر 12 بجے پیش ہونے کی ہدایت۔ لاہور کی انسدادی دہشت گردی عدالت میں جلاؤ گھیراؤ اور پولیس تشدد کیس کی سماعت۔ اسد عمر سمیت تمام ملزمان کو جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہونے کا حکم۔ 27 اپریل تک پوری ضمانت میں توسیع کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جوڈیشل کمپلیکس توڑ پھوڑ، عدالتی آرڈر شیٹ گم ہونے کا کیس۔ عمران خان کے خلاف اسسٹنٹ کمشنر کی توہین عدالت کی درخواست پر سماعت۔ ٹرائل کورٹ کی رپورٹ عدالت میں جمع۔ آئی جی آفس کو 3 دن میں رپورٹ داخل کرانے کا حکم۔ تحریک انصاف کے رہنما علی امین گنڈاپور کے خلاف اسلام آباد کے گولڑا تھانے میں مقدمہ درج۔ پاکستان کے خلاف جنگ کی سازش اور دہشت گردی کی دفعات مقدمے میں شامل۔ ڈالر کی اونچی اڑان کا نیچے آنے کا سلسلہ جاری۔ انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر 1 روپے 2 پیسے سستا ہونے کے بعد قدر 283 روپے 40 پیسے تک پہنچ گئی۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 291 روپے 50 پیسے کا ہو گیا۔ غیر منقولہ جائیداد کی مارکیٹ ویلیو کو آمدنی قرار دینا، قانون سازی کے اختیار سے منافی قرار۔ غیر منقولہ جائیداد کو انکم تصور کرنا درست نہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ سانحہ 11 کو 11 برس مکمل۔ 7 اپریل 2012 کو بڑا برفانی تودہ گرنے سے 129 فوجی شہید ہو گئے تھے۔ 7 کے سوا بقیہ تمام شہداء کے جسد خاکی اہل خانہ کے حوالے کر دیے گئے۔ رحیم یار خان میں لڑکی سے زیادتی کیس، جرم ثابت ہونے پر ملزم کو سزائے موت اور 15 لاکھ روپے جرمانے کی سزا۔ جرمانہ ادا نہ کرنے پر ملزم کو مزید قید بھگتنا ہوگی۔ سندھ میں سیلاب سے 801 افراد جاں بحق ہوئے، 14 لاکھ گھر تباہ ہو گئے۔ سندھ کے صرف 2 اضلاع میں 101 افراد 35,000 خیمے اور راشن لے اڑے۔ سانگھڑ میں 83 افراد نے جعلی انگوٹھے لگا کر 23,000 راشن اور ٹینکس غائب کر دیے۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ۔ لاہور ہائی کورٹ نے عید تک مارکیٹیں رات 1 بجے تک کھولنے کی اجازت دے دی۔ درخت کاٹنے والوں کے خلاف فوری مقدمات درج کرنے کا حکم۔ واسق و لاہور کے انڈر گراؤنڈ پانی کی سطح دوبارہ چیک کرنے کی ہدایت۔ جانوروں کے تحفظ کی عالمی تنظیم کراچی کے سفاری پارک پہنچ گئی۔ ماہرین کی ٹیم نے سفاری پارک میں ہاتھیوں کا معائنہ کیا، ہاتھیوں کے مختص اراضی کا جائزہ بھی لیا۔ ٹیم کے اراکین کو عملے نے بریف کیا۔ مقبوضہ بیت المقدس میں مسلسل تیسری رات اسرائیل کے حملے۔ اسرائیل نے راکٹوں سے فلسطینی آبادی کو نشانہ بنایا۔ امریکہ کا پرتشدد کارروائیوں پر تشویش کا اظہار۔ بیت المقدس میں کوئی بھی یک طرفہ اقدام ناقابل قبول قرار دے دیا۔ OIC نے صورتحال پر کل ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔
सहर अफ्तार के दौरान खाने में बेहतियाती, लाहौर में गैस्ट्रो के मरीजों की तादाद बढ़ने लगी। सैकड़ों मरीजों ने अस्पतालों का रुख कर लिया। डॉक्टर्स ने समोसों और पकोड़ों समेत तली हुई चीजों पर हाथ साफ करना बुनियादी वजह करार दे दिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरबियती कैंप का आगाज आज लाहौर में होगा। खिलाड़ी रात के सेशन में मशकें करेंगे। 10 अप्रैल को इंट्रा स्क्वाड प्रैक्टिस मैच भी शेड्यूल। T20 सीरीज का पहला मौका 14 अप्रैल को होगा।